ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حضرات محترم، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ یا اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرتا یا سوچوں گا یا کل کروں گا، اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ آیات میں ہم نبی کریم کی ازواج کے متعلق یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ اس میں اگر اختیار دیا گیا ہو تو اگر کوئی شخص اپنی مرضی کر لیتا ہے تو وہ نافرمانی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا کی زیب و زینت ہی چاہیے تو پھر آؤ میرے پاس، میں وہ کچھ تمہیں دے دیتا ہوں لیکن میرا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر نبی کریم کی ازواج میں سے کوئی ایسا کر لیتی تو یہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاتی۔ اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امہات المؤمنین پر، انہوں نے ایک نے بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس میں وہ نبی کریم کی زوجیت کی سعادت سے محروم ہو جاتی۔ جب انہوں نے آخرت اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے دروازے خیر کے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اور یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر زندگی کے کسی موڑ پہ ایسا وقت آئے کہ ایک طرف دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت، اولاد، بیوی، ماں باپ ہوں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ہوں، تو اگر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کریں گے تو اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کیا تو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ایک فطرت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی جہاں پہ ہوئی وہ اپنے خامد سے سخت نفرت کرتی تھی اور ان کا خامد ان سے انتہائی محبت کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہنے لگے ابو ہریرہ دیکھو
اس کے خامد کی اس کے ساتھ کتنی محبت ہے اور یہ اس کے ساتھ کتنی نفرت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا بریرہ اچھا ہوتا تم اس کے ساتھ رہتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے۔ تو پھر کہنے لگی میری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات نافرمانی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مان لیتی تو یہ ان کے لیے اور اچھا، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول واضح حکم دے دیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، وہاں دنیا کے کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، بلکہ وہ اپنے اختیار کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ کی مانو، جو قرآن حلال کرتا ہے اسے حلال مانو، جو قرآن حرام کرتا ہے اسے حرام، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فیصلہ فرما دیا جس طرح رب کے حرام حرام ہے اور اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حلال سمجھنا ہے، اسی طرح میرے رسول بھی جو بات کہیں گے وہ بھی اسی طرح ہوگی۔ کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے نہیں ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، دوسری وحی وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو حکم کیے، ان کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی اسی طرح اللہ کا حکم ہے جس طرح قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم کی بات ماننا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا گمراہ ہے۔ اور بدقسمتی سے آج بہت سے فرق نام تو رسول اللہ کی محبت کا لیتے ہیں، لیکن جب حکم کی عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم فلاں امام کے یا فلاں پیر کے مرید ہیں یا فلاں امام کے مقلد ہیں۔ دنیا کے سارے امام مل جائیں، دنیا کے سارے نیک صالح انسان پیر فقیر سب مل جائیں، سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت اور احترام اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے جب اللہ کے نبی بھی کوئی فیصلہ کر دے تو وہاں انسان اپنا اختیار استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے وہ بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہش کو بھی میرے تابع نہ کر دے۔ یعنی ہمارے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بھی رسول اللہ کے تابع ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مرد ہے یا عورت، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کرے کوئی اللہ یا اس کے رسول امرن کسی بھی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو الٹا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے،
اور ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملے میں کہتے ہیں سمجھتے ہوئے بھی جی گل ٹھیک ہے پر میرا معاملہ اسی طرح ہی ہونا ہے، جو میں نے سوچا ہے وہی، تو اس وقت ایمان انسان سے نکل جاتا ہے۔ کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص معصیت نافرمانی کرے گا اللہ یا اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بندہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، ظاہراً گمراہی میں جا پڑا۔ اس بندے کے گمراہ ہونے میں شک نہیں ہے جو رسول اللہ کی بات ہو یا اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہو، اس میں کہے کہ نہیں میرا ذہن نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں وہی درست ہے، میرا مفاد اس طرح ہے، وہ بندہ ایسا اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اللہ اپنا اور اپنے رسول کا ہمیں فرما بردار بنا کے رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔